بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع، ایسا اللہ جو مہربان اور نہایت کرم فرمانے والا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کے اور میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور اسی لحاظ سے میں آپ کو آج اس مہینے کے بارے میں وظیفہ بتاؤں گا، جس کے کرنے سے آپ کے مال جان رزق میں برکت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور آپ اگر قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس ماہ کے صدقے اور اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ 100 میں سے 100% آپ اس جو ہے قرضے سے نجات حاصل کر لیں گے، اور گھر کے معاملات کو ڈسکس کر کے حل کر لیں گے۔ اگر کوئی مشکلات ہیں تو وہ بھی آپ کی دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بہت بیسٹ ہے۔ اس وظیفے کو سننے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی میرے چینل کو اوپر نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جو بھی میری بعد میں ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے لگا ہوں اور وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اس کے قانون اور قاعدوں کو سمجھ لینا ہے، کیونکہ ہر چیز کا قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ جس طرح موت کا بھی وقت ہوتا ہے اور ہر چیز کا لیول ہوتا ہے، اس کا بھی ایک لیول ہے، آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ کا باوضو ہونا بالکل لازمی ہے۔ اگر آپ بے وضو ہیں تو یہ وظیفہ آپ کو 1% بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس وظیفے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ جس طرح نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اس کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے۔ وضو کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس میں لازمی قرار دیا گیا ہے وضو۔ اور دوسری بات آپ کو یاد رہے کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم نہیں آتا تو آپ کو میں درود پاک بتانے والا ہوں، جو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کریں گے تو آپ کے دل کے اندر، آپ کی جان کے اندر، آپ کے روح کے اندر آپ کا مقصد ضرور ہونا چاہیے کہ میں اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اس وظیفے کو میں اس مقصد میں استعمال کر رہا ہوں۔ اور ہر وقت جو لفظ آپ دہرائیں گے، جتنی مرتبہ آپ وظیفے کو پڑھیں گے، اتنی ہی مرتبہ آپ کا جو ہے نظریں آپ کی صرف اور صرف آپ کی نظریں آپ کی گود میں ہونی چاہیے یا آپ کے پاؤں میں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو دیکھ نہیں سکتے وظیفے کے دوران۔ اور آپ نے اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف، اور آپ جو ہے جس طرح اتحیات کی شکل میں انسان بیٹھتا ہے نماز پڑھنے میں، اسی طرح آپ بھی اتحیات کی شکل میں بیٹھیں گے۔ بات یاد رہے کہ اس کے قانون قاعدے بہت سخت ہیں۔ یہ وظیفہ اور وظیفوں سے الگ ہے، اور یہ بیسٹ وظیفہ ہے۔ خصوصاً صرف اور صرف یہ وظیفہ ربیع الاول کے ماہ کے لیے، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ کے اور وظائف ہیں یا گھر کے معاملات ہیں، یا آپ قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا کوئی اور نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کی ڈپٹی ہے، آپ اگر کام وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو دوپہر کے وقت یعنی سونے کے بعد جب آپ بیدار ہوں گے، ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت بھی ٹائم نہیں ہے تو مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت بھی آپ مصروف رہتے ہیں تو عشاء کے بعد آپ لازمی کر لیں اس کو۔ آپ اس کا جو قانون قاعدہ ہے، اور جب یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے، وہ وقت فجر کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ بات یاد رہے کہ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ کے اوپر بیٹھے رہنا ہے جس طرح آپ بیٹھے ہیں نماز میں، اسی طرح آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جب دائیں طرف سلام پھیرنا ہے اور بائیں طرف پھیر دینا ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے آپ کی نظریں جو ہے آپ کی گود کے اندر ہوں یا آپ کے پاؤں کے اوپر، یعنی آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ آپ کسی چیز کو دوران وظیفہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا خیال آپ کے مقصد سے ہٹ جائے گا۔ اگر آپ کسی کی طرف دیکھیں گے تو وہ لذت، وہ شوق، وہ جو ہے سرور نہیں آئے گا آپ کو وظیفہ کرنے میں۔ آپ نے بہتر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے گود میں دیکھنا، جس طرح آپ اتحیات کی شکل میں جو قانون بتایا گیا نماز میں، اسی طرح آپ نے بیٹھا رہنا ہے۔ آپ نے اس جگہ سے ہلنا ہی نہیں ہے، آپ نے اسی جگہ کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اور آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ یہ درود پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کے لیے یہ درود الگ ہے۔ اگر آپ کو یہ درود نہیں آتا تو اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ درود آتا ہے تو پھر آپ کو یہی پڑھنا پڑے گا، اور میں آپ کو درود پاک بتانے والا ہوں۔ آپ نے دل کی کھڑکی کو کھول کر اس کے اوپر لکھ لینا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس درود ابراہیم کو وظیفے سے شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کو، اور اس کے بعد جب آپ نے اس 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہاں تک آپ نے اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کرنا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ درود پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو میں نے آپ کو
5ویں کلمے کی ایک آیت جو بتائی وہ آپ نے پڑھ لینا ہے پہلا لفظ، اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنا مقصد اپنے دل میں، روح میں، جان میں، دماغ میں بٹھا کر آپ نے یہ لفظ دہرانا ہے، حامیم لا ینصرون۔ آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور بات یاد رہے کہ درود صرف اول نہیں پڑھنا، آپ نے آخر میں بھی درود کا ورد کرنا ہے۔ باقی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ نے صرف صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور درود جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے اول بھی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو وہ درود نہیں آتا تو پھر آپ نے یہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ مجھے بتائیے گا آپ کا اس کو کتنا فائدہ ہوا، اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا اور آپ کتنے پیسے اس سے کما لیے آپ نے۔ میں نے تو الحمدللہ اس سے بہت زیادہ نفع حاصل کیا ہے۔ میں نے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کا استعمال کیا، الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر میں نے یہ کیا، اور جس کام میں نے ہاتھ ڈالا نیک کام میں، تو میں کامیاب ہو کر نکلا ہوں۔ 100 میں سے 100% یہ وظیفہ آپ کو مالدار کر دے گا۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس مال آ کہاں سے رہا ہے۔ یہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی وظیفے کے اوپر آپ محنت کر لیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔